الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما. درود شریف بابا کی بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج کی یہ انتہائی خوبصورت محفل حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے اظہار کے لیے، آپ کی شان میں بیانات کے لیے مختص کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. مجھ سے پہلے علامہ برکات احمد چشتی صاحب، حافظ فاروق صاحب، قاری واجد صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں ہمارے ممدوح، میرے اور آپ کے ممدوح کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ایک تو حسینی سادات کا مہمان ہوں، اور اس سے بڑھ کر ایک اور جہت سے بھی انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میں حسینی سنیوں میں بیٹھا ہوا ہوں. حسینی سنیوں میں میرے والد گرامی نے 1990 میں اس بات کی نشاندہی فرمائی تھی. ہمیں اس وقت اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ حسینی سنی کیا ہوتی ہے. اس وقت صرف سنی ہی نظر آتے تھے، اس وقت صرف سنی ہی نظر آتے تھے پاکستان میں. تو اس وقت یہ حسینی سنی یہ ایک اصطلاح ایسی تھی جس سے ہم متعارف نہیں تھے. یہ اصطلاح اس وقت میرے والد گرامی نے استعمال فرمائی، لیکن آج حقیقتاً ہمیں حسینی سنی ہونے پر ناز ہے. صرف سنی ہونا اس دور میں اب کافی نہیں رہا. اس دور میں اب حسینی سنی ہی در حقیقت سنیت ہے. حافظ صاحب نے ماشاءاللہ انتہائی جامع گفتگو میں جس سنیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، یہ ہمارے اسلاف کی سنیت ہے. میرے اور آپ کے اسلاف اس وقت صرف سنی تھے، لیکن الحمدللہ جو سنیت سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہے، اسی سنیت کو آج ہم حسینی سنیت سے تعبیر کر رہے ہیں. علماء حق ہر دور میں حسینی سنیت کے طرفدار رہے، اور حسینی سنیت ہی حقیقت میں سنیت ہے. آج پاکستان میں جس یزیدی سنیت سے ہمیں پالا پڑا ہے، جس یزیدی سنیت سے ہمیں پالا پڑا ہے، اسی یزیدی سنیت کے پرچاری آج ہمارے مخاطب ہیں. میں انہیں مخاطب ہوں. آپ الحمدللہ سنی ہیں لیکن حسینی. نام نہاد جلالی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. جلالی ہم بھی ہیں، جلال ہمیں بھی آتا ہے. صرف یہ مسئلہ نہیں کہ جو جلالی لکھا ہے جلال اسے ہی آ سکتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. جلالی ہم بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں مالکوں پر جلال نہیں آتا. ہم جلالی ضرور ہیں، لیکن ہمیں مالکوں پر جلال نہیں آتا. مالکوں پر جلال، اور جسے مالکوں پر جلال آ جائے وہ شاید جلالی تو ہو لیکن حلالی نہیں ہو سکتا. جلالی تو شاید رہ جائے لیکن حلالی نہیں ہو سکتا. یہ گل بڑی پکی پنڈی ہے، بڑی پکی پنڈی ہے. مخاطبین وہ ہیں، آپ نہیں ہیں. اب آپ نے یہ تو سمجھ لیا نا کہ جلال جو ہے وہ آتا ہے، اور ہر غیور کو آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے. لیکن جسے مالکوں پر جلال آ جائے، مالکوں پر میں نے اس لیے کہا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب مرحوم نے فرمایا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا
کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہ جس مالک کا ذکر فاضل بریلوی نے فرمایا، یہ اسی مالک کی بیٹی کا ذکر ہے۔ اپنے مالک کی بیٹی وہ بھی مالکہ ہے۔ اگر تمہیں ان پر جلال آ گیا تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ تیرے مالک کو اگر تجھ پر جلال آیا تو تیرے جلال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اصل اس جلال سے بچ، اور تمہیں تو شرم ویسے بھی آنی چاہیے کہ تمہارے پیر و مرشد کا نام بھی جلال الدین ہے۔ اپنے پیر کے خانوادے سے تمہارا رویہ، ان کے خاندان سے تمہارا رویہ، تمہارے لیے تو تمہارے پیر کا جلال ہی کافی ہے، تیرے جلال کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے ہاں ان نسبتوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ سنی بھی ہیں اور سید بھی ہیں، لیکن میرے آبا و اجداد، ان کی بیعت حضرت پیر میر شاہ صاحب کی بیعت سیال شریف تھی۔ ہمارے ہاں سیال شریف کے صاحب سجادہ تو خیر صاحب سجادہ ہیں، لیکن حضرت اعلیٰ سیالوی کی اولاد میں سے کوئی بھی آ جائے ہم ان کے سامنے دست بستہ ہوتے ہیں۔ توسا شریف ان کا پیر خانہ، اگر وہ کوئی تشریف لے آئیں ان میں سے تو ہم ان کے بھی غلام، ان کا پیر خانہ موہار شریف، اسی طرح اوپر چلتے جائیں۔ ہر نسبت کا احترام، یہ ہم چشتیوں کا ترہ امتیاز ہے، ہم چشتیوں کا ترہ امتیاز ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ نقشبندیوں میں شاید ایسا ہے، لیکن چشتیوں میں تو ایسی چیز نہیں پائی جاتی۔ ہم تو اپنے مشائخ کے اس احترام کے قائل ہیں، بے شک ان کی اولاد میں سے کوئی بھی آئے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا شیخ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اور میرے والد گرامی کو، میرے جد اعلیٰ کو جنہوں نے بھی دیکھا سیال شریف حاضری کے وقت، وہ عینی شاہد ہیں۔ لیکن ایسی علمیت پر تف، ایسی نسبت پر تف کہ جس کا کوئی لحاظ تمہیں نہیں رہا۔ آج الحمدللہ جس مرکز میں، جس جگہ میں بیٹھا ہوں، یہ حسینی سادات کا بھی مرکز ہے اور حسینی سنیوں کا بھی مرکز ہے، اور اس مرکز میں آ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس دور میں بھی ایسے سنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور جہاں تک سنیت کا تعلق ہے، جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب بھی، وہ بھی سنی تھے، وہ بریلوی تو نہیں تھے، یا بریلوی تھے؟ بریلی کے رہنے والے تھے، لیکن بریلوی اس معنی میں نہیں تھے، وہ سنی حنفی تھے اور مشرباً قادری تھے۔ جو ان کی سنیت تھی، میری اور آپ کی بھی سنیت وہی ہے، میری اور آپ کی سنیت بھی وہی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی بھی سنیت وہی ہے۔ کوئی وہ علیحدہ قسم کی سنیت ان کی نہیں تھی، وہ اہل بیت اطہار کے غلام تھے، صحابہ کے غلام تھے۔ یہ تفریقیں صحابہ اور اہل بیت میں اس قسم کی تفریقیں نہ انہوں نے کی، نہ ان سے پہلے کسی نے کی، نہ آج کوئی اہل علم ایسا کرتا ہے۔ لیکن ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار کے بھی غلام، صحابہ کے بھی غلام۔ اور یہ ایک پیغام میں آپ کے لیے دے کے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے مخصوص کر لیں، اہل بیت کی محبت کے لیے مخصوص کریں۔ اور جو حقیقی طور پہ اہل بیت کے محب ہوتے ہیں، وہ صحابہ پر نہ تبرہ کرتے ہیں، نہ صحابہ کا ذکر کوئی ایسے انداز میں، ایسے ان پر کوئی رقیق حملے کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کے صحیح معنوں میں غلام ہیں، وہ صحابہ کے بھی غلام ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری سنیت، ہمارا سب کچھ ہمارے اپنے اسلاف اور بالخصوص حضور غوث پاک، جنہوں نے ساری زندگی اہل تشیع کے خلاف جہاد فرمایا،
ہم ان کے غلام ہیں، ہم کٹر قسم کے قادری ہیں، کٹر قسم کے. آپ ہو نہ ہو، میں تو الحمدللہ کٹر قادری ہوں. اور جو قادری ہے وہ کم از کم اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے سنیت کو انہی حوالوں سے آپ پہچانیں اور اسی حوالے سے آپ اپنا تعارف کروائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سنیت ہے تو وہ جن کی ہے انہیں مبارک رہے.